تو یہ کون لوگ ہیں کہ جو ایسے کون سے جذبات ہیں کہ آپ کسی کے حجاب کا خیال نہ کریں، پردے کا خیال نہ کریں اور اندر داخل ہو جائیں اور لڑکے اور اس کے بعد وہاں جا کے ڈسٹرب کریں. کسی کے ساتھ کچھ پرابلم بھی ہو سکتی ہے، کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کے لیے کچھ کارروائی ہو جائے یا کچھ ہو جائے کہ خدا نہ کرے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تمیز و تہذیب اور ڈسپلن کے ساتھ لوگوں کو تابوت کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ تابوت جب آتا تھا تو اس میں ہمارے والد ہم سید محمد متقی زیدی صاحب، ہمارے چچا سید محمد وسیع زیدی صاحب، آپ کے والد ہمارے چچا اصغر کنتوری صاحب قبلہ اور ظفر بھائی، اور اس طرح کے لوگ تابوت لے کے آتے تھے. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ تابوت کو بوسہ نہیں دے پاتے اور اس کے احترام میں بھی فرق آتا ہے. بہرحال انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک مہذب قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس سے بجائے ثواب کے ہم گناہگار ہو رہے ہیں. اور دنیا کی یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر کسی مریض کو لے کے چلتے ہیں، کسی بیمار کو، کسی زخمی کو لے کے چلتے ہیں تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. تو جب ایسے ماحول میں چلیں تو پورے احترام کے ساتھ چلیں، تمیز کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ چلیں، اور جو والنٹیئرس ہیں جو تابوت کے ساتھ چل رہے ہیں ان کی بات مانیں اور ان سے کسی قسم کا نزاع نہ کریں. ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر آدمی ہکا بکا دیکھ رہا ہے کہ اب تابوت نکل رہا ہے، پھر پیچھے جا رہا ہے، پھر آگے آ رہا ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر لوگوں کو خود دھیان دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. جو لوگ بھی ہماری بات سن رہے ہیں جہاں تک پہنچ رہی ہے، اگر سارے لوگ دوسروں پر تبلیغ نہ کریں، صرف اپنے گھر کے بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر ہو سکتا ہے. حضرات مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. اب سے کچھ ہی دن کے بعد عزائے امام علی علیہ السلام کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہوگا. بالخصوص شہر عزا لکھنؤ میں بھی امام علی علیہ السلام کے حوالے سے 2 تابوت مخصوص برآمد ہوتے ہیں، جن میں اول 19 رمضان کو تابوت گلیم برآمد ہوتا ہے، جس کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے. اور اس وقت اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب کے ہمراہ، اور جانیں گے کہ یہ جو گلیم کا تابوت ہے قبلہ، یہ اس کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، کیونکہ یہ آپ کے فور فادرز نے اس تابوت کو اٹھایا تھا. تو اس کا آغاز کب سے ہوا؟ یہ تابوت ہمارے دادا یعنی ہمارے جد مرحوم حکیم سید محمد تقی زیدی صاحب قبلہ نے 1930 میں اٹھایا تھا. 1930 میں 19 رمضان 18 فروری کو پڑی تھی اور 1348 ہجری. تو ہمارے دادا مرحوم نے یہ تابوت اٹھایا تھا، اور اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ تقریباً 98 سال ہو گئے یہ قمری اعتبار سے. جی. تو اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ 21ویں رمضان کو تابوت اٹھتا ہے مولا کائنات کا. لیکن 19ویں رمضان کی بھی ایک اہمیت ہے کہ 19ویں رمضان کو ہی مولا علی کے سر پر مسجد کوفہ میں ضربت لگی تھی. اور پھر جب آپ زخمی ہوئے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کو ایک گلیم میں لے کر، گلیم ایک خاص قسم کے کمبل کو کہتے ہیں جو اونٹ کے بالوں سے بنایا جاتا ہے، تو اس میں لے کر مولا علی کو سرکار حسنین کریمین اپنے بیت الشرف تک لائے. تو اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ تابوت ہمارے دادا مرحوم نے اٹھایا، حکیم سید محمد تقی زیدی صاحب قبلہ نے. اور جب پہلی بار یہ تابوت اٹھا تو اس میں مسجد کوفہ جو اندرون شبیہ روضہ کاظمین موجود ہے، اس میں مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ جو نازمیہ عربی کالج کے اساتذہ میں تھے، انہوں نے اذان دی. اور اس کے بعد حجت الاسلام مولانا سید محمد صاحب قبلہ جو آل باقر العلوم تھے، انہوں نے نماز پڑھائی. اور مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ جو ملا طاہر صاحب کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے یعنی اطہر صاحب اور اشفاق صاحب کے ان کے والد صاحب، انہوں نے مجلس پڑھی. اور اس طرح سے یہ تابوت وہاں سے برآمد ہوا، اور پھر وہاں سے یہ تابوت ہمارے گھر پاٹے نالے پر لایا گیا، اور یہاں پر یہ تابوت 2 دن تک رکھا رہا. اور پھر یہاں سے یہ تابوت اٹھ کر 21ویں رمضان کی رات میں، یعنی 20 کا دن گزرنے کے بعد رات میں تقریباً 11 بجے یہاں سے اٹھ کے آغا باقر کے امامباڑے جاتا تھا، اور وہاں یہ تابوت بڑھا دیا جاتا تھا. تو یہ پروگرام ہوتا تھا. اس تابوت کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ تابوت کندھوں پر نہیں لایا گیا کبھی، بلکہ جب مسجد کوفہ سے آتا تھا
تو یہ ہاتھوں پر اس کو لے کر آتے تھے، جیسے گلیم میں لے کے امام حسن امام حسین. جی ہم لوگوں نے اسی طرح سے یہ تابوت، اور ہمارے تمام جو ویورز انہوں نے دیکھا ہوگا اس طرح کے مناظر جو، تو اس کو وہاں سے یہاں تک اس تابوت کو لایا جاتا تھا. اور پھر وہ خواتین کے حوالے کر تو دیا ایک عرصے تک ایسے ہی تابوت اٹھتا رہا. جی اور پھر تھوڑی سی تبدیلی ہوئی. مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ کے بعد اذان دی قاری سید نواب صاحب قبلہ نے. جی وہ بھی ایک عرصے تک بلکہ اپنی حیات تک وہ اذان دیتے رہے. اور پھر مولانا ملا طاہر صاحب قبلہ کے بعد مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ مجلس پڑھتے رہے. سید نواب صاحب قبلہ کے انتقال کے بعد قاری طاہر جعفری صاحب جو سلطانیہ کے اساتذہ میں شامل ہیں، انہوں نے اذان دینا شروع کی اور آج تک وہی اذان دیتے ہیں. اور مولانا اشفاق صاحب قبلہ اپنی زندگی کے آخر تک یہ مجلس پڑھتے رہے. ان کے بعد برادر بزرگ مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ مجلس پڑھتے ہیں. اور اس مجلس کے بعد وہاں سے یہ تابوت نکلتا ہے اور لوگ گریہ کرتے ہوئے چلتے ہیں. اور یہ منصور نگر اور گردارہ سنگھ وغیرہ ہوتا ہوا اس طرح سے وکٹوریہ اسٹریٹ پر ہوتا ہوا ہمارے گھر تک آتا ہے. اب یہاں پر بھی ایک خاص منظر ہوتا ہے جب تابوت یہاں پر آتا ہے. اس لیے مسجد کوفہ سے جو منظر جہاں تک ہمارے گھر کے قریب، بیت امیر المومنین کے قریب جو منظر ہوا تھا، جیسے روایت میں ملتا ہے کہ مولا کائنات نے امام حسن سے فرمایا کہ میرے دوستوں کو واپس کر دو، میں نہیں چاہتا کہ بیویوں کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں جائے. تو ایک بینر لگا رہتا ہے جس پر مولا علی کی یہ وصیت لکھی رہتی ہے. بے شک. اور پھر یہاں پر مردوں سے تابوت خواتین میں جاتا ہے. اور پھر ایک مختصر سی مجلس ہوتی ہے اور مجلس کے بعد ماتم ہوتا ہے. ماتم کے بعد زیارت ہوتی ہے اور پھر 2 دن تک تابوت یہاں رکھا رہتا ہے. تو یہ تو مختصر سی ایک تاریخ ہے اس تابوت کی. لیکن کیونکہ لکھنؤ شہر اعضا ہے، شہر ادب ہے، اور یہاں سے جلوس کے ذریعے بھی ایک پیغام ہمیشہ جاتے رہے ہیں. لیکن کچھ عرصے سے قبلہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور تمام ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں اس بات کو، کہ میں نے اپنے بچپن میں تابوت کی باضابطہ طور پر میرے والد صاحب اس میں جڑتے تھے اور لے کے چلتے تھے. لیکن آج کچھ بدلاؤ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ایک ہنگامی حالات کی کچھ مطلب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تابوت لیں، اور تابوت لے کے بعد پھر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے چوم لیا. اس میں دھکا مکی کا جو ماحول پیدا ہوتا ہے، اس سے تو غلط میسج جاتا ہے ہماری عوام میں. فرما رہے ہیں. اور یہ کر بھی ہے ہمارا درد ہے ہمارا. ہم نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ یہ تابوت جب آتا تھا تو اس میں ہمارے والد سید محمد متقی زیدی صاحب، ہمارے چچا سید محمد وسیع زیدی صاحب، آپ کے والد ہمارے چچا اصغر کنتوری صاحب قبلہ اور ظفر بھائی، اور اس طرح کے لوگ تابوت لے کے آتے تھے اور آہستہ سے زیارت آرام سے زیارت ہوتی تھی. تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. اور جب تابوت 20 سال بند رہا، اس کے بعد نکلا 99 میں، تو اس کے بعد بھی بڑے آرام سے تابوت آیا. اور ظاہر وہ مناظر ہم لوگوں نے دیکھے ہوتا تھا. یہ سارے مناظر ہم لوگوں نے دیکھے، بالکل بہت بڑی احترام اور احتیاط کے لیکن اب ظہر 8-10 سال سے کچھ ایسا ہو گیا کہ کچھ ٹین ایجرز ہیں، کچھ بچے ہیں. بہرحال انہیں کیا کہا جائے، ان کے جذبات ہیں. لیکن اس کی وجہ سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ تابوت کو بوسہ نہیں دے پاتے، اور اس کے احترام میں بھی فرق آتا ہے. اور جو گریہ ہونا چاہیے اس پر بھی اثر پڑتا ہے، اور جو کیفیت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. تو ہم بہرحال اپنے بچوں سے ایک بار پھر گزارش کریں گے، اور ہم ہر سال گزارش کرتے ہیں اور ہر سال کہتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے ہی بچے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی بچے ہیں، ان کو کیا کہیں. لیکن بہرحال انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک مہذب قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم تابوت کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے، تابوت کو بوسہ دیں، لیکن اگر ہمارے بوسہ دینے کی وجہ سے تابوت کی کوئی بے حرمتی ہو رہی ہے، یا ہم تابوت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور تابوت کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو اس سے بجائے ثواب کے ہم گنہگار ہو رہے ہیں. اور کم سے کم ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم کس کے عزادار ہیں. اور دنیا کی یہ بھی سمجھ میں آئے کہ اگر کسی مریض کو لے کے چلتے ہیں، کسی بیمار کو، کسی زخمی کو لے کے چلتے ہیں، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. تو جب ایسے ماحول میں چلیں تو پورے احترام کے ساتھ چلیں، تمیز کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ چلیں، اور یہ دنیا کو بتائیں کہ ہم لوگ کوئی ایسا کوئی جلوس لے کے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے زخمی امام کی شبیہ لے کے جا رہے ہیں. تو کم سے کم اس بات کا خیال جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے. اور جو والنٹیئرس ہیں جو تابوت کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کی بات مانیں اور ان سے کسی قسم کا نزاع نہ کریں، اور ان سے کسی قسم کے ٹکراؤ کی کوئی کیفیت پیدا نہ کریں. اور تابوت جو ہے وہ اس طرح سے آئے کہ جو بزرگ حضرات ہیں، جو دیگر حضرات ہیں، وہ بھی آرام سے بوسہ دے سکیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ دور قبلہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ایسا نہیں ہوتی کہ وہ صرف آپ کے
ماحول میں یا آپ کے معاشرے تک رہے گی. آج چیزیں گلوبل ہو چکی ہیں, ہر چیز موبائل پر آ چکی ہے, تو یہ بھی اس سے بہت خراب میسج جاتا ہے. اور بہرحال جیسا کہ آپ نے پوری طرح سے وضاحت بھی فرما دی ہے کہ ہمیں احترام اور اہتمام کے ساتھ اس تابوت کو اٹھانا. ایک آخری بات اور میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جب پہلے تابوت اٹھتا تھا تو نماز صبح کے بعد تو اٹھتا تھا, لیکن اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں تک تابوت آتے ہوتے کافی تاخیر ہو جاتی ہے, حالانکہ اس میں روزہ دار بھی ہوتے ہیں. نہیں, تابوت تو اپنے ہی وقت پہ اٹھتا ہے, جیسے پہلے اٹھتا تھا ویسے اب بھی اٹھتا ہے, لیکن اب یہاں راستے میں وہی جو ابھی جو بات ہو رہی تھی اس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ اس زمانے میں بہرحال ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پوری ویڈیوگرافی ہوتی ہے اور ایڈمنسٹریشن بھی چاہتا ہے کہ تابوت جلدی آ جائے. تو بہرحال آگے اس ویڈیوگرافی کی وجہ سے کسی کے ساتھ کچھ پرابلم بھی ہو سکتی ہے, کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کے لیے کچھ کارروائی ہو جائے یا کچھ ہو جائے گا, خدا نہ کرے. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی تمیز و تہذیب اور ڈسپلن کے ساتھ لوگوں کو تابوت کے ساتھ چلنا چاہیے. بے شک, یقیناً آپ نے اس میں تاریخ کے حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی, قبلہ آپ کے ہمراہ, اور آپ نے اپنا اور ہمارا کر بھی تھا جو جس طرح سے بدعنوانی ہوتی ہے تابوت میں, اس کو ہم لوگ خود ہی, ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی سمجھانے نہیں آئے گا, کوئی بتانے نہیں آئے گا. اس کے لیے ہم سب کو خود خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم تابوت امام علی علیہ السلام دونوں تابوت 19 رمضان کا ہو, 21 رمضان کی بھی بات میں کہنا چاہوں گا کہ 21 رمضان کو دیکھیے جو اندر جب تابوت رکھا رہتا ہے تو وہاں خواتین رہتی ہیں, تو یہ کون لوگ ہیں کہ جو ایسے کون سے جذبات ہیں کہ آپ کسی کے حجاب کا خیال نہ کریں, پردے کا خیال نہ کریں اور اندر داخل ہو جائیں اور لڑکے اور اس کے بعد وہاں جا کے ڈسٹرب کریں. تو وہ جو ایک کیفیت ہوتی تھی 21 رمضان کو کہ مجلس کے بعد پردہ ہٹتا تھا اور تابوت سامنے آتا تھا. یقیناً یہ سب مناظر ہم سب کے دیکھے ہوئے ہیں, علماء کو دیکھا, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, لوگ سر پیٹتے تھے اور ماتم کرتے تھے, مطلب ماتم تو نہیں اس طرح کرتے لیکن 12 سینے پہ ہاتھ مارتے تھے, گریا کرتے تھے. تو اب وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر آدمی ہکا بکا دیکھ رہا ہے کہ اب تابوت نکل رہا ہے, پھر پیچھے جا رہا ہے, پھر آگے آ رہا ہے. تو ان سب چیزوں کے اوپر لوگوں کو خود دھیان دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, جو لوگ بھی ہماری بات سن رہے ہیں جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے, اگر سارے لوگ دوسروں پر تبلیغ نہ کریں, صرف اپنے گھر کے بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ تھی مختصر سی گفتگو مولانا میثم زیدی صاحب کے ہمراہ, اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کی باتوں کا ہم سب پر اثر بھی ہوگا اور ہم خود اپنے اوپر اور اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں گے, اور اس بات کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ جو دوسرے زائرین آئے ہوئے ہیں ان کو بھی تابوت کی زیارت ہو سکے اور شہزادی ہم سے راضی ہو سکیں. خدا حافظ, والسلام.